شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 8 ربیع الاول کا دوسرا جمعہ مبارک۔ اللہ کی لاڈلی سورت صرف ایک بار پڑھ لو، 12 ربیع الاول سے پہلے پہلے مالا مال ہو جاؤ گے، پھر موقع 1 سال بعد ملے گا، فائدہ اٹھا لو۔ محترم ناظرین کرام، سب سے پہلے ربیع الاول کا مہینہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ساری کائنات کو پیدا کیا اور ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی، ہفتے کے 7 دن بنائے اور جمعۃ المبارک کے دن کو دیگر ایام پر فوقیت دی۔ جمعہ کے فضائل و اہمیت میں یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ ہفتہ کے تمام ایام میں صرف جمعہ کے نام سے ہی قرآن کریم میں سورت نازل ہوئی ہے۔ اس طرح جمعۃ المبارک کے دن سورۃ الکہف پڑھنے کی بڑی فضیلت وارد ہے، بلکہ مختلف احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن اسے پڑھنے کی ترغیب دلائی ہے۔ اس حوالے سے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھی اس کے قدموں کے نیچے سے لے کر آسمان تک نور پیدا ہوتا ہے جو قیامت کے دن اس کے لیے روشن ہوگا، اور ان 2 جمعوں کے درمیان والے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور جگہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھی تو اس جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اس کے لیے نور کو روشن کر دیا جاتا ہے۔ ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ کہف کی جمعہ کے دن کے ساتھ کوئی خاص مناسبت ہے، جس کی وجہ سے اس دن میں اس کی تلاوت کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس سورت کو جمعہ کے دن غروب آفتاب سے پہلے کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے، یعنی اسے فوراً فجر کی نماز کے بعد یا جمعہ کی نماز سے پہلے پڑھنا ضروری نہیں، کیونکہ احادیث میں فی الیوم الجمعہ کا لفظ آیا ہے اور جمعہ کا دن غروب آفتاب تک رہتا ہے۔ ہمیں قرآن مجید کی اس سورت کی قدر و منزلت کو سمجھنا چاہیے۔ جمعہ کے دن اس ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس کی آیات پر غور و فکر کرنا چاہیے اور اس میں مذکورہ واقعات سے عبرت و نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ آج ربیع الاول کے دوسرے جمعے کے دن دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی یہ لاڈلی سورت پڑھ لو۔ 3 منٹ بعد معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ دولت مرتے دم تک ختم نہیں ہوگی۔ آج اگر اپنا مقدر سنوارنا چاہتے ہو، اپنے گھر کو دولت سے بھرنا چاہتے ہو، کرائے کے مکان میں رہتے ہو، اپنے لیے ذاتی گھر چاہتے ہو، قرض سے نجات چاہتے ہو، 8 ربیع الاول جمعے کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ دوستو، اس ویڈیو کو 1 منٹ کے لیے بھی سکپ نہ کرنا، مکمل ویڈیو دیکھنا، وظیفے کو سمجھنا اور پھر اس وظیفے کو کرنا۔ انشاءاللہ العزیز وظیفہ پڑھتے ہی معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ آج ایسا پاورفل اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آج اللہ پاک کی ذات سے جو مانگو گے ملے گا۔ گھر ملے گا، گاڑی مانگو گے گاڑی ملے گی، من پسند نوکری، من پسند شادی، قرض سے نجات، دنیا کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ 8 ربیع الاول جمعہ کے دن قرآن مجید کی ایک لاڈلی سورت پڑھ لیں، آپ کے گھر میں اتنا رزق اور دولت آئے گی کہ لوگ آپ سے پوچھنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے آپ کو وظیفہ بتایا ہے۔ اگر آپ صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھ لو، پورے سال کی دولت کے مالک ہو جاؤ گے، پورے سال کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ اللہ والو، آج جعلی پیروں فقیروں کی چھٹی ہونے والی ہے۔ آج بڑے بڑے وظائف و اعمال سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ 8 ربیع الاول جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو۔ جو بندہ سال میں ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے،
پورا سال تک اسے کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانا پڑتی ہیں، لوگوں کی محتاجی سے بھی جان چھوٹ جاتی ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ بہت حرمت والا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان راتوں میں قیام کیا کرتے تھے۔ اللہ والو، آج اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے جمعے کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا، یہ ایک ایسی صورت ہے جو عرش الہی کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اس صورت میں ایسی آیات ہیں جو رب کو بہت پسند ہیں۔ اس صورت کو پڑھنے والا رب کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ پھر رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے میرا رب ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ اگر آپ بھی رب کے لاڈلے ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کے پسندیدہ ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کریم سے اپنی ہر حاجت، ہر خواہش کو پورا کرانا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ لازمی پڑھیے گا۔ دولت سے گھر بھر جائے گا، آپ کے گھر میں شور مچ جائے گا کہ واقعی غیبی مدد آ چکی ہے۔ اللہ والو، آپ بہت سے وظیفے پڑھتے ہوں گے، لیکن ربیع الاول کے مہینے کی برکت اپنی ہے، اور جب کوئی خاص وظیفہ کسی خاص مقصد کے لیے، کسی خاص کے لیے پڑھا جاتا ہے تو پڑھنے والے کو رب کی ذات بہتر نہیں بہترین سے نوازتی ہے، کیونکہ وہ ذات اتنی رحمان ہے، اتنی رحیم ہے، جب کسی کو دینے پہ آتی ہے نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپر پھاڑ کے عطا فرماتی ہے۔ اللہ والو، اب تک اگر آپ نے یہ دن لاپرواہی میں گزارے ہیں تو اب ربیع الاول کی 8 تاریخ ہو چکی ہے۔ اگر یہ دن بھی لاپرواہی میں گزار دیا تو پھر در در کی ٹھوکریں آپ کا مقدر ہو جائیں گی، پھر آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، جمعے کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کے صرف ایک یہ سورت پڑھ لیں، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، اور وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا ایک دن کا یہ عمل پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اللہ والو، وظیفے آج بھی وہی ہیں جو پیغمبروں نے پڑھے، رسولوں نے پڑھے، اللہ کے نیک بندوں نے پڑھے، وہی رب کے نام ہیں، وہی قرآنی آیات ہیں، وہی قرآن مجید ہے، اور وہی وعدہ ہے۔ ایسا کیا ہے کہ ان کی ہر بات، ہر دعا قبول ہوتی تھی؟ پیغمبروں اور رسولوں کی جو انہوں نے مانگا پورا ہو گیا، اور ہماری حاجات کیوں نہیں پوری ہوتی؟ ہماری خواہشات کیوں پوری نہیں ہوتی؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب انسان سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے، مشکل وقت میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، لوگوں کے سامنے سر جھکاتا ہے، جعلی پیروں فقیروں کے چکر میں پڑ جاتا ہے تو رب کریم ناراض ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے رب کی ذات ناراض ہو جاتی ہے وہ راتوں کو جاگ لے، تسبیح ہاتھ میں لے کر اعمال پڑھ لے، وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ اس لیے آج آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، اس عمل کو کریں، انشاءاللہ آج ہی وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت، ہر دعا گارنٹی کے ساتھ پوری ہوگی، کیونکہ میں صرف وظیفے کا طریقہ بتا سکتا ہوں، پڑھنا آپ نے خود ہے، مانگنا اس رب سے ہے جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ ہاں، میں آپ کو وہ وظیفہ بتا رہا ہوں جو بے حد آزمودہ عمل ہے۔ محترم ناظرین، آج ربیع الاول جمعہ کے روز کا خاص وظیفہ سورۃ الکہف کا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ اور لاڈلی سورت ہے۔ جو کوئی سورۃ کہف کی جمعہ کے روز تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا کرتا ہے اور اس کو مالا مال کر دیتا ہے۔ سورت کیا ہے؟ قرآن مجید کی بہت ہی بابرکت اور فضائل والی سورت ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص جمعہ کی رات میں سورۃ الکہف پڑھ لیتا ہے اس کے لیے اس کی جگہ اور بیت العتیق خانہ کعبہ کے درمیان ایک نور روشنی بخشتا رہتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھ لیتا ہے
تو اس کے لیے اس جمعہ سے آنے والے جمعہ کے درمیان پورے ہفتہ ایک نور روشنی بخشتا رہتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کر لے اس کے قدم سے لے کر آسمان کی بلندی تک نور ہو جائے گا، جو قیامت کے دن روشنی دے گا، اور پچھلے جمعہ سے اس جمعہ تک کے اس کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھ لے وہ 8 روز تک ہر فتنہ سے معصوم رہے گا، اور اگر دجال نکل آئے تو یہ اس کے فتنہ سے بھی معصوم رہے گا۔ اللہ والو، آپ چاہیں صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، نماز مغرب یا عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ، یہ عمل کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے یقین کامل کے ساتھ توجہ اور دھیان سے اس عمل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھنا ہے۔ آپ دکان پہ ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار یا سفر میں ہیں، یہ عمل مت چھوڑنا۔ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ 8 ربیع الاول سال میں صرف ایک بار آئے گی۔ اس موقع کو ضائع کر دیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج وقت ہے رب سے مانگنے کا، خزانے لوٹنے کا۔ آج کی چھوٹی سی لاپرواہی پورے سال کا پچھتاوا بن جائے گی۔ آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ آج جمعے کا بابرکت دن ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ صرف ایک بار اس عمل کو کرنے کی دیر ہے اور پورے سال کی خوشیاں، خوشحالیاں، ترقیاں، کامیابیاں آپ کا مقدر ہو جائیں گی۔ کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، ایک بار پڑھنا ہے۔ ناظرین، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کے دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت اہم، بہت خاص ہے۔ اگر آپ کی ویڈیو کو کاٹ کے دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو پھر پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج 1 منٹ کا عمل ہے، 1 منٹ سے زیادہ کا یہ وظیفہ نہیں ہوگا۔ میرے سمجھانے بتانے میں وقت لگے گا، کیونکہ بعض اوقات آپ وظیفہ تو پڑھ لیتے ہیں لیکن آپ کو پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا، پھر وظیفوں کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ نے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر وظیفہ مکمل ہو نہیں سکتا۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ بے گھر ہیں، گھر مانگ لیں۔ آپ قرض دار ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ من پسند نوکری، شادی، یہاں تک کہ آپ کی جو بھی حاجت ہے، آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ بیٹیاں رشتوں کے لیے، میرے بھائی کاروبار میں ترقی عروج کے لیے پڑھ لیں۔ کسی کو آپ نے قابو میں کرنا ہے، کسی کو اپنا بنانا ہے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے۔ ہر انسان کا مسئلہ الگ ہے، ہر انسان کی پریشانی الگ ہے۔ آج اس عمل کی برکت اتنی ہے کہ انسانی عقل جس کام کو ناممکن کہتی ہے وہ کام بھی ممکن ہو جائے گا۔ آپ نے خلوص نیت کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ہی آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔
اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ الحمدللہ کا وظیفہ ہے۔ یہ ایسی قرآنی آیت ہے جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا ہے، جسے پڑھنے والے کے رزق میں، مال جان میں برکتیں، وسعتیں، فضیلتیں ہو جاتی ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں، ناشکر انسان سے ہر چیز کو چھین لیتا ہوں۔ آج اگر آپ رب کریم کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو رب فرماتا ہے میں آپ کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہوں، آپ کو صحت تندرستی عطا کرتا ہوں۔ اللہ والو، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، یہ ایسی قرآنی آیت ہے، اسے صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے، رب کریم کا شکر ادا کرنے سے انسان رب کا لاڈلا ہو جاتا ہے، رب کا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ سے رب کی ذات راضی ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ یہ قرآنی آیت آج تک جس نے پڑھی ہے، رب کریم نے بے روزگاری سے، محتاجی سے، تنگ دستی سے نکال کر کامیابی کو مقدر میں لکھ دیا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ صرف الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے، رب کریم کا شکر ادا کرنے سے، رب کریم کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے، آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے، اور منہ سے نکلی ہر حاجت بھی پوری ہو جاتی ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی دنیا اور آخرت آسان ہو جائے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ رب کا لاڈلا ہو جائے۔ صرف 11 بار الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ کے دیکھیں، یہ خاص وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی پڑھنے والے کو خود محسوس ہو جاتا ہے کہ رب راضی ہو گیا ہے۔ پڑھنے والا خود محسوس کرتا ہے کہ رب نے اس کے لیے دولت کے دروازوں کو کھول دیا ہے۔ اللہ والو، صرف 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسی قرآنی دعا کا وظیفہ ہے، ایک ایسی قرآنی آیت کا وظیفہ ہے جو عرش الہی کے ساتھ ملی ہوئی ہے، جو رب کریم کی پسندیدہ آیت ہے، جو عرش الہی کو ہلا کے رکھ دیتی ہے، جو اللہ کو مجبور کرتی ہے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب بیٹھے بیٹھے آپ کی ہر حاجت پوری فرمائے تو پھر آپ نے دوسرے نمبر پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھ کے دیکھیے گا۔ اس قرآنی آیت کو 8 ربیع الاول کے دن اگر کسی فقیر نے پڑھا ہے تو رب کریم نے فقیر کو بادشاہی عطا فرمائی۔ اگر کسی بے روزگار نے پڑھا ہے تو رب کریم نے روزگار عطا فرمایا۔ اگر کسی بے اولاد نے پڑھا ہے تو رب کریم نے نرینہ اولاد عطا فرمائی۔ آج اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد بیٹھا ہے، اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ کوئی بیٹے کا خواہش مند بیٹھا ہے، بیٹے کے لیے پڑھ لیں۔ کوئی من پسند نوکری چاہتا ہے، شادی چاہتا ہے، قرض سے نجات چاہتا ہے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، صرف 33 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیں۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی تسبیح ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تسبیح کو اتنا پسند فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو عرش الہی کے ساتھ لٹکا رکھا ہے، اور اس آیت کو اگر کوئی مشکل میں پڑھتا ہے، جو بندہ بند گلی میں جا چکا ہو، جہاں انسان بے بس ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، جہاں کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو صرف 33 بار پڑھنے سے ایسے ایسے راستے بن جاتے ہیں کہ بندے کو خود بھی یقین نہیں آتا کہ یہ کامیابی، یہ غیبی مدد کہاں سے آ رہی ہے۔ صرف 33 بار پڑھنے کی دیر ہے، ایک ہی دن میں مقدر کا ستارہ چمک جائے گا، تقدیر کے بند دروازے کھل جائیں گے، ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا، یا جو رب کے کمالات کو، معجزات کو
رب کے غیبی خزانوں کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، ایک دن کے اندر اپنی ہر حاجت کو پورا کرانا چاہتا ہے، تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھ کے دیکھیں۔ 33 بار پڑھتے دوران اگر آپ کی 33,000 خواہشات ہیں، 33,000 مقاصد ہیں، تو رب کی ذات 33 بار اس قرآنی آیت کو پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت کو، ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے گی۔ اگر میرے بس میں ہوتا، میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کے مصلی پہ بٹھاتا اور کہتا کہ آج 8 ربیع الاول جمعے کے دن اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو، جو مانگو گے مل جائے گا۔ آج بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ، اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ مجرب اور دولت کو کھینچ کے لانے والا وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی بندے کو ہوتی ہے جسے رب کی ذات دولت اور کامیابی سے نوازنا چاہتی ہے۔ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو صرف 33 بار پڑھنا ہے، پھر رب کریم کے کمالات دیکھنے والے ہوں گے، غیبی مدد کے نظارے دیکھنے والے ہوں گے۔ اللہ والو، پھر فوری طور پر تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آپ نے قرآن کریم کی صرف ایک سورت پڑھنی ہے۔ یہ سورت جس نے بھی پڑھی، اللہ پاک نے اس کو غنی کر دیا، اس کو دولت سے مالا مال کر دیا۔ یہ سورت پڑھنے سے رب کریم مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آپ نے جمعے کے دن سورت کہف کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ترین اور لاڈلی سورت ہے۔ جب کوئی جمعے کے دن یہ سورت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں غیبی مدد کرتا ہے اور اس کو غنی بنا دیتا ہے۔ جب کوئی انسان غنی ہو جاتا ہے، جب رب کریم کسی بندے کو غنی کرتے ہیں تو اس کی نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں آتی۔ آج میں بھی، آپ بھی، ہر انسان یہی چاہتا ہے، ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کے ساتھ رب کی ذات غنی کر دے کہ ہماری آخرت آسان ہو جائے اور دنیا میں بھی ہمیں ہر قدم پہ کامیابی ملے۔ سورت کہف پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ اگر آپ نے کسی سے بات کر لی، کسی نے آپ کو بلا لیا، تو وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، یہ موقع کسی صورت بھی ہاتھ سے جانے مت دیں۔ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب اور تعداد میں پڑھنے ہیں۔ اگر آپ نے ویڈیو کو جلد بازی میں، لاپرواہی میں کاٹ کے دیکھا ہے تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، کیونکہ یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ والوں نے پڑھے ہیں اور اسی طریقے سے میں نے آپ کے حوالے کیے۔ اب ان میں غلطی کوتاہی کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ ہاں، آپ اگر یہ بتائیں گے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ہیں تو رب کعبہ کی قسم آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے نیکی کی تھی، میں نے اپنا حق ادا کیا، میں نے جمعے کے دن کا وہ خاص وظیفہ بتایا جو پورے سال کے رزق کا، ہر طرح کے مسائل کا حل بتایا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ خود بھی کرنا ہے، دوسروں کو بھی بتانا ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیں گے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، اب دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، کیونکہ بعض اوقات گناہوں کی پکڑ سے وظیفہ ضائع ہو جاتا ہے۔ سچی توبہ کے بعد اب ضد کر کے مانگیے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیے، سجدے کی حالت میں مانگیے۔ میرے بھائیوں، سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے پہلے ہر حاجت پوری ہوگی، ہر خواہش پوری ہوگی، اور 12 ربیع الاول سے پہلے پہلے انشاءاللہ مالا مال ہو جائیں گے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔